ہو سکتا میں اس کے بارے میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور میں اس وقت کعبے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میں مدینے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، گویا کہ میرے جو مشاہدہ کی آنکھیں ہیں وہ کہیں اور ہے، ظاہر میں کسی چیز کو دیکھ رہا ہوں، تک رہا ہوں، اور میں عقل سے عقلانی کیفیت، جولانی کیفیت میری کہیں اور پڑی ہے۔ خدا کو جاننے کے لیے، خدا کے قرب کے لیے اپنی آنکھیں چاہے آپ بند کرو، یہ بند ہونا پہلی کیفیت ہے، بعد میں یہ کھلے رہیں یا بند رہیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اس صحابی نے کیوں بد دعا کی جبکہ گناہ ہے، جس نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت آ چکا ہے، اور کسی نے اس کو کہا حضور علیہ السلام وفات ہو گئی، جبکہ اس نے سنا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پردہ کر گئے، تو وہ تھے اپنے کیاری میں، اپنے زمین میں تھے، تو اس نے وہی آنکھیں بند کیے، کہا یا میرے رب میری آنکھیں کھلنے سے پہلے مجھے بے نور کر دے، میں اندھا ہو جاؤں، کہ میرے محبوب کے صورت کے بعد کسی کو میں دیکھنا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ اندھا ہو چکا تھا۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ اس نے ایسی کیوں یہ دعا مانگی جبکہ یہ جائز ہی نہیں، ایسا کرنا اس نے کیوں مناسب سمجھا؟ صحابی تھا۔ تو میں نے کہا اس کے لیے ایک ہی کیفیت تھی، اس کی آنکھیں کھلی رہتی یا نہ رہتی، وہ اس کیفیت میں تھا کہ اگر وہ دنیا کو بھی دیکھ لیتا اس کو حضور کے ہی نظارے اس میں بھی نظر آتے۔ ایک آدمی ہے وہ کہتا تھا کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ ایک آدمی اس شے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تو میں خانہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ آنکھوں کے کھلنے سے یا بند ہونے سے ادراک کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس لیے عرفا نے کہا عین قتل بعینین، اپنی آنکھوں کو مار دو۔ کیسے ماریں گے؟ کہا دیکھتے دیکھتے بھی اس شے کو مت دیکھو جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، بند کر کے بھی اس چیز کو مت دیکھو۔ دیکھو میری بات سنو، اگر میری آنکھیں بند بھی رہیں گی نا پھر بھی مجھے مجید صاحب کا خیال رہے گا، تب بھی آنکھیں بند کر کے میں اسی کو دیکھ رہا ہوں نا۔ اگر کھلی رہی اس کے طرف میں دیکھتا رہا اور خیال اس کے طرف نہیں، تو اس کا مطلب میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ خالی آنکھوں کو دیکھنا یا کھولنا یا بند کرنا سے مراد ہی نہیں ہے۔ اس نے عرفا نے پکڑ کی ہے انسان کے خیالات کی، جب تک وہ نہیں پکڑ جائیں گے تب تک ہم معراج سمجھ نہیں پائیں گے۔